سوچ و فکر کا ماحول اور صحبت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے اس کی سوچ کا محور اس کے ماحول پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہوتے ہیں۔ وہ عوامل چونکہ صحبت کے خاص دائرہ کار کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ماحول پر اثر انداز ہونے والے اثرات کی اصل در حقیقت تعلیم ہے۔ تعلیم واحد ایسا بیج ہے جو جہاں بھی اگا دیا جائے اگ جاتا ہے۔ جیسا بھی ماحول اس کو میسر آ جائے وہ اپنی اصل نہیں چھوڑتا۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ تعلیم کسی بھی شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد اگر اسلام کے عین اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دی گئی ہو تو یقیناً پھر اس کے اثرات ماحول کو دینی ماحول سے آراستہ کر دیں گے۔ اسی طرح تعلیم اگر کفر کی ہو یا کسی بھی غیر اسلامی تہذیب و تمدن کی ہو تو اس کے اثرات اس ماحول کو غیر اسلامی اور لادین بنا دیں گے۔ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے اگر آج زندہ ہیں تو وہ بھی انسان ہی ہیں، اور اگر انسانوں کی شکل میں فرشتہ صفت انسان موجود ہیں تو وہ بھی انسان ہی ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف تعلیم کا ہے، کیونکہ تعلیم و تربیت جیسی ہوگی ویسا ہی ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ کوئی اپنے والدین کی آنکھ کا تارا ہے تو کوئی وبال جان، کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے تو کوئی نافرمان، بے ادب اور گستاخ۔ اس بات کی حقیقت آج فقط تعلیم و تربیت سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام ہوتی تو ہر دوسرا شخص پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت رسول سے خود کو آراستہ کیے ہوتا۔ مگر آج جن لوگوں کی تعلیم ہماری نسلیں لے رہی ہیں، انہی لوگوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے وضاقتہ، فکر و عمل اور قوانین کی پابندی انہی لوگوں کی ہو رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں۔ یا اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو دین حق پر ثابت قدمی عطا فرما اور اسلامی تعلیمات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔